بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کیسے اور کس سبب سے ہوا، کبھی ہم اور آپ اس پہ غور و فکر کیے؟ ان کے دور کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ کو آفر دی کہ آپ قاضی بن جائیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی بنانے کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ تو بادشاہ اپنے آپ میں بہت غصہ ہوا، جھجلایا اور آپ کو غصے ہی کی حالت میں آپ کو قید میں ڈال دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ جب تک قید میں تھے وہاں سے بھی دین کو مسلسل پھیلاتے رہے، دین کا پرچار کرتے رہے اور لوگوں کو فیضیاب کرتے رہے۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا کہ کیوں نہ ان کو زہر دے کے ہلاک کر دیا جائے، تو اس نے اپنے ملازم کے ذریعے ان کو زہر دیا اور تاریخ شاہد ہے کہ ان کا انتقال اسی قید خانے میں ہو گیا۔ لیکن یہاں سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ عالم دین کبھی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکا ہے۔ یہ عالم دین کی یہ بہت بڑی خوبی ہے اور یہ بہت بڑا سبق ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر اس پہ ہم اور آپ غور و فکر کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کے ہمارے عالم دین آپ لوگ ڈیبیٹ پہ دیکھ لیں، 5-5 ہزار پہ آ کے اپنی اس طریقے کے بے عزتی کراتے ہیں کہ ان کی 7 نسلیں یاد کریں گی۔ وہ تو سوچتے ہیں کہ بس آئے 2 گھنٹہ اپنی بے عزتی کرائے، عوام کی بے عزتی کرائے اور 5 ہزار پا گئے، چل دیے۔ تو یہ سب دین کے ٹٹو ہیں اور ٹھیکیدار ہیں، یہ عالم دین نہیں ہیں۔ اگر عالم دین ہوتے تو وہ اپنے وقار کو سمجھتے، اپنی عزت کو سمجھتے۔ آپ لوگ جہاں بھی کہیں کے رہنے والے ہیں اپنے اپنے محلے ہی میں نظر اٹھا کے دیکھ لیں، اگر عالم دین جہاں کہیں اگر وہ اپنی پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہا ہوگا تو وہ محلہ بچا ہوگا الحمدللہ۔ اور اگر وہ عالم دین صحیح سے شریعت کو نہیں پھیلا رہا ہوگا، نہیں پرچار کر رہا ہوگا تو وہ محلہ ڈوبتا ہی جا رہا ہوگا۔ وہاں پہ حرام خوری، ذلت خوری، یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ سب چیزوں سے بچانے کے لیے عالم دین کا ہی کردار ہونا چاہیے۔ اگر عالم دین ان سب چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو عوام کہاں سے عمل کرے گی؟ تو میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ عالم دین اپنی اہمیت کو پہچانو، اپنے وقار کو پہچانو، عوام میں جو شریعت کا قول ہے، فعل ہے، اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھنا مرنا ہر کسی کو ہے، کوئی یہاں دنیا میں تا حیات قیامت تک جینے کے لیے نہیں آیا ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہی مرنا ہے۔ کوئی ایسا کام کر کے جائیں جس سے ہمیں عوام اچھے القاب سے نوازے، نہ کہ ہمیں اور آپ کو ذلت اور رسوائی کے الفاظ سے وہ نوازے۔ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ میر جعفر اور میر صادق جو ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑے غدار کہلائے ہیں، ان کو جب وظیفہ بھی ملتا ہے تو انگریز کا ٹٹو یہی کہہ کے پکارتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق غدار کی اولاد سامنے آئے اور وہ اپنا وظیفہ لے جائے۔ یہ کتنی بڑی بے عزتی والی بات ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، مسلمان نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہمارے عالم دین علماء کرام اس پہ توجہ کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے عالم دین اپنی اہمیت کو پہچان لے، اپنے وقار کو پہچان لے اور عوام کو جس راستے پہ لانا ہے اس پہ لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی اہمیت کو نہیں سمجھا،
اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا تو عوام کہاں جائے گی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کی پکڑ عالم دین ہی کی ہوگی۔ اگر عالم دین اپنے وقار کو نہ سمجھے، اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے، تو اس میں ان کی تو بربادی ہوگی ہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ پورے محلے کی بربادی ہوگی۔ تو میں عالم دین سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اہمیت کو پہچانو۔ آپ کو اللہ نے اس دین کا وارث بنایا ہے۔ اگر آپ راہ راست پہ ہوں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی عوام کی اتنی ہمت نہیں پڑے گی آپ کے فیصلے کے خلاف جائے، اگر آپ شریعت کے پابند ہیں۔ مجھے بس یہی کہنا تھا۔ اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس بات کو نگپور جلال پور یہاں تک کہ جہاں بھی مسلمان ہیں اس بات کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔